IMF نے چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق ایسے اقدامات سے $7 ارب قرض پروگرام متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ حکومت کا چینی کی درآمد پر دی گئی ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور۔ چینی درآمد کا فیصلہ مکمل طور پر ختم کیے جانے کا بھی امکان۔ نجی شعبے کے لیے دی گئی ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر بھی غور جاری۔ حکومت نے 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد پر تمام ڈیوٹیز معاف کر دی تھی۔ چینی درآمد پر ٹیکس چھوٹ IMF معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ IMF نے درآمد پر ٹیکس چھوٹ کی حکومتی وضاحت مسترد کر دی۔ گزشتہ روز حکومت اور شوگر انڈسٹری کے درمیان مذاکرات میں چینی کا ایکس مل ریٹ $165 مقرر کیا گیا تھا۔ FBR کے اضافی اختیارات پر حکومت اور بزنس کمیونٹی کے اہم مذاکرات آج ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے حکومتی وفد میں وفاقی وزیر خزانہ، وزیر پیٹرولیم اور چیئرمین FBR شامل ہوں گے، جبکہ اجلاس میں کراچی، لاہور، سیالکوٹ اور ملتان کے چیمبر سمیت دیگر چیمبرز کے صدور شرکت کریں گے۔ ملک بھر کی دیگر بڑی تجارتی تنظیموں کے صدور بھی اجلاس میں آن لائن شرکت کریں گے۔ کاروباری افراد نے FBR کو ملنے والے اضافی اختیارات 37A اور 37B کو فی الفور واپس لینے کا بڑا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نان سٹاپ تیزی، 15 روز میں 10,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، ہر روز نیا ریکارڈ۔ 100 انڈیکس میں 1088 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس اس وقت 1,37,551 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب ڈالر کی قیمت میں بھی 21 پیسے کی کمی، $284.50 کا ہو گیا۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں پر ایک اور پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں۔ آج رات 12 بجے سے پیٹرولیم مصنوعات $6.50 تک مہنگی ہونے کا امکان۔ آئندہ 16 روز کے لیے پیٹرول فی لیٹر $6.60 تک مہنگا ہونے کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $5.27 اضافہ متوقع۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق ورکنگ کی سمری آج حکومت کو بھجوائے گا۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گی۔ برطانیہ کا پاکستان کے ساتھ تجارت کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ۔ برطانیہ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پاکستان کو $2 لاکھ تکنیکی گرانٹ دے گا۔ نئی بزنس ایڈوائزری کونسل بھی قائم کی جائے گی، جس میں ممتاز کاروباری رہنما اور سرکاری حکام شامل ہوں گے۔ پاکستان اور برطانیہ کے وزراء خارجہ کی ملاقات میں اہم امور طے پا گئے۔ وزیر تجارت جان کمال خان کا کہنا ہے کہ نئے معاہدے سے روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے۔ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم $4.7 ارب برطانوی پاؤنڈ ہے۔ پاکستان نے جنگ کے دوران جس طرح ساتھ دیا وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ صہیونی حکومت مسلم ممالک کے درمیان تقسیم اور کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، پاک ایران تعلقات اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو جنگ میں عظیم فتح کی مبارکباد دی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر سمیت پوری قوم نے جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پاکستان نے ایران پر حملے کی ہر فورم پر زوردار مذمت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گریٹ ہال چائنا آمد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق SCO وزرائے خارجہ نے چینی صدر سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے قیادت کی۔ چینی صدر نے SCO کانفرنس میں شامل تمام وفود کے سربراہان کو خوش آمدید کہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بیجنگ میں کرغزستان کے وزیر خارجہ سے بھی ملے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر بات چیت ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے مختلف شعبہ جات میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشیں۔ لاہور میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ متعدد علاقوں میں فیڈر سٹرپ کرنے سے بجلی غائب۔ حیدرآباد میں بھی بادل خوب برسے۔ بارش سے کئی فٹ پانی جمع۔ دکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ ریلوے پل کے نیچے گاڑیاں ڈوب گئیں۔ 350 فیڈر سٹرپ کر گئے۔ شہر تاریکی میں ڈوب گیا۔ تیز ہواؤں سے 132 kV کے 11 بجلی کے ٹاورز گرے۔ ٹنڈوالہ یار اور ٹنڈو محمد خان میں بھی تیز
بارش، اہم شاہراہیں زیر آب۔ بدین کی تحصیل ماتلی میں موسلادھار بارش، طوفانی ہواؤں کے باعث بل بورڈز اور کچے مکانات کی چھتیں گر گئیں۔ دیواریں گرنے سے 2 خواتین جان کی بازی ہار گئیں۔ پنجاب حکومت بارش کے بعد نکاسی آب میں ناکام، لاہور کے کئی علاقوں سے بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا، جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات، متعدد علاقوں میں بجلی غائب رہی، بارش کے باعث ٹرپ ہونے والے کئی فیڈرز تاحال بحال نہ ہو سکے۔ جیسے بارش ہوئی حیدرآباد میں پوری ایڈمنسٹریشن، میئر حیدرآباد، وہاں کے تمام نمائندے سب کے سب جو ہے لوگوں کو پانی نکالنے کے لیے اور اپنی مشینری کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ جنریٹرز آلٹرنیٹ رکھے اور جنریٹرز کے ذریعے پانی نکالا گیا۔ تو جو مین رسپانسبلٹی ہے ہر ادارے کی وہ نبھانی جو ہے وہ چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک پانی نکل چکا ہے، کچھ لو لائن ایریاز میں بھی ہے پانی، لیکن وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پمپنگ کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں ہیسکو کی نااہلی سے بارش کا پانی نکالنے میں مشکلات ہوئیں۔ ہیسکو کی بجلی بند تھی، انتظامیہ نے جنریٹرز کی مدد سے بارش کا پانی نکالا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا حیدرآباد کے زیر زیادہ تر علاقوں سے پانی نکالا جا چکا، کوشش ہے شہریوں کو ماحول دوست ٹرانسپورٹ مہیا کریں۔ اگست ستمبر تک مزید ای بسز لے کر آئیں گے۔ اگست میں کراچی میں ڈبل ڈیکر بسیں لانا چاہتے ہیں۔ کراچی میں بی آر ٹی لائنز کی اشد ضرورت ہے۔ کراچی میں بی آر ٹی ریڈ لائن پر تیزی سے کام جاری ہے۔ مانسون بارشوں سے ملک بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 110 سے زائد ہو گئی، مرنے والوں میں آدھی تعداد بچوں کی، متعدد خواتین بھی شامل۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 26 جون سے 14 جولائی تک سب سے بڑا واقعہ سوات میں پیش آیا، جہاں 13 سیاح سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے ملکی انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ کراچی کے علاقے ہاکس بے کے قریب تیز رفتار کار دیوار سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں ایک خاتون اور 2 بچیوں سمیت 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی، ہسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو کے مطابق حادثے کار کے دیوار سے ٹکرانے کے باعث پیش آیا۔ کے الیکٹرک کا دھابیجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، 12 گھنٹے بعد بھی بجلی کی بحال سپلائی نہ ہو سکی۔ کراچی میں پانی کی فراہمی متاثر، ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق بجلی کے بریک ڈاؤن سے لائن نمبر 5 2 مقامات سے متاثر ہوئی۔ واٹر کارپوریشن حکام مرمتی کام میں مصروف ہیں۔ مرمت کا کام اگلے 36 گھنٹوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ مرمتی کام کے دوران شہر کو 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہوگا۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق دھابیجی پمپنگ سٹیشن پر بریک ڈاؤن اندرونی کیبل فالٹ کے باعث پیش آیا۔ اندرونی فالٹ کی درستگی کے لیے 4:30 بجے صبح رابطہ کیا گیا کہ الیکٹرک سائٹ سے پمپنگ سٹیشن کو سپلائی میں رکاوٹ نہیں۔ سندھ میں 21 لاکھ موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ گھر بنا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں سندھ کا یہ پروجیکٹ دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ منصوبہ ہے۔ پروگرام لوگوں کو باعزت زندگی کی طرف لا رہے ہیں۔ یہ رہائشی پروگرام سندھ کے لوگوں کی زندگیوں کو بحال کر رہا ہے۔ فخر ہے اپنے وعدے، روٹی، کپڑا اور مکان کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ تحریک انصاف میں اندرونی اختلاف، بیرسٹر گوہر متحرک، شیخ وقاص اکرم اور عالیہ حمزہ کے درمیان لفظی نوک جھوک۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے دونوں رہنماؤں کو بیان بازی سے روک دیا۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر کا دونوں رہنماؤں کو ٹیلی فون، کہا آپ کی بیان بازی سے پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں۔ دونوں رہنماؤں نے بیان بازی نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ آج بھی کہتا ہوں خیبر پختونخوا کی اکثریت جعلی ہے، مولانا اپنی بات پر قائم، کہا پی ٹی آئی کی تلخ اور بد اخلاقی پر جواب نہیں دینا چاہتا، پی ٹی آئی سے اختلاف کو اختلاف تک رکھ کر تلخیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں عدم اعتماد کی بات پی ٹی آئی کے خلاف نہیں کی، میں نے مشورہ دیا ہے کہ صوبے میں تبدیلی کی ضرورت ہے، موجودہ حالات میں خیبر پختونخوا سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں، میں نے پی ٹی آئی کے اندر تبدیلی لانے کی بات کی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہے اور عدالت نے تسلیم بھی کیا ہے۔ مزید کہا مدارس بل پر حکومتی اتحاد کی بدنیتی ظاہر ہو چکی، ریاستی ادارے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے سنجیدہ نہیں۔
ایران اور عراق جانے والے زائرین کے لیے بڑا اقدام۔ 1 جنوری کے بعد پاکستانی زائرین انفرادی طور پر عراق نہیں جا سکیں گے۔ زائرین گروپ آرگنائزرز کے تحت ہی عراق جا سکیں گے۔ ایران نے پاکستانی زائرین کے لیے ویزا فیس ختم کر دی۔ ویزے کا اجراء 1 سے 16 سفر تک جاری رہے گا۔ پاکستان، ایران اور عراق کا مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ۔ تہران میں تینوں ممالک کے وزرائے داخلہ کی 3 ملکی کانفرنس۔ ایرانی اور عراقی وزرائے داخلہ نے پاکستانی زائرین کے لیے سہولتوں میں اضافے کی یقین دہانی کرا دی۔ رائل انٹرنیشنل ایئر شو کے لیے پاکستان کے JF-17 تھنڈر کی دھوم۔ پاکستان کا C-130 ہرکو لیس اور IL-78 طیارہ بھی شو کا حصہ ہوگا۔ بھارت کے کسی طیارے کو ایئر شو میں شامل ہی نہ کیا گیا۔ RIA شو 18 سے 20 جولائی تک ہوگا۔ دنیا بھر سے بہترین طیارے حصہ لیں گے۔ جوہری مذاکرات یورینیم افزودگی کے خاتمے سے مشروط ہوئے تو بات چیت نہیں کریں گے۔ ایران نے امریکہ اور یورپ پر واضح کر دیا۔ ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی ولایتی نے سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا سے گفتگو میں 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کی شرط افزودگی روکنا ہے، تو ایسے مذاکرات ممکن نہیں۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی اس موقف کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ تاحال ایران اور امریکہ کے درمیان کسی ممکنہ ملاقات کے لیے تاریخ، وقت یا مقام کا تعین نہیں ہوا۔ غزہ میں صہیونی فوج نے انسانیت کے پرخچے اڑا دیے۔ پانی کے انتظار میں کھڑے فلسطینی بچوں پر فضائی حملہ، 6 بچوں سمیت 14 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ غزہ میں پانی کے حصول کے دوران اب تک 700 سے زائد افراد شہید ہو چکے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے 112 میٹھے پانی کے مراکز کو نشانہ بنایا اور 720 کنویں تباہ کیے، جس کے باعث 12 لاکھ سے زائد افراد پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ کے لیے ممنوعہ اشیاء کی فہرست میں بنیادی طبی آلات بھی شامل کر دیے۔ جنریٹرز اور موبائل ہیلتھ کلینکس کے لیے عارضی خیموں کے داخلے پر بھی مکمل پابندی عائد۔ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس ان طبی آلات کو ہتھیار سازی کے لیے استعمال کر سکتی ہے، اسی لیے انہیں غزہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ شام کے جنوبی صوبے السویدہ میں 2 قبائل کے درمیان فرقہ وارانہ مسلح جھڑپوں میں مرنے والوں کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی۔ 200 سے زائد افراد زخمی، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ حکام کے مطابق جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں میں 80 سے زائد دروز اور 20 بدو قبائلی شامل ہیں۔ روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کا یوکرین کو پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم دینے کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یوکرین کو روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیٹریاٹ میزائلوں کی سخت ضرورت ہے۔ مزید بولے، پیوٹن 50 روز میں امن معاہدے کے لیے رضامند نہ ہوئے تو 100% ٹیرف عائد کریں گے۔ روسی صدر سے سخت ناخوش اور مایوس ہیں۔ پیوٹن نے بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ یوکرینی صدر کا یوکرین کی نئی وزیر اعظم کا اعلان۔ زیلنسکی کہتے ہیں جنگ زدہ ملک کے لیے ایک اہم سیاسی تبدیلی کے دوران وزیر اقتصادیات یولیا سویریڈیکو کو وزیر اعظم بننے کی سفارش کی ہے۔ یہ اعلان روسی حملے کے 3.5 سال بعد حکومت میں وسیع تر رد و بدل کا آغاز کر سکتا ہے۔ جوہری توانائی کے معائنہ کاروں کے جوتوں میں جاسوسی چپس چھپی ہوئی تھی۔ ایران نے عالمی ایٹمی ایجنسی کے ساتھ تعاون کو معطل کرنے کی وجہ بتا دی۔ ایران کی پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے ڈیپٹی چیئرمین محمود نویان نے انٹرویو میں کہا کہ ہمارے پاس جاسوسی کے تمام تر شواہد موجود ہیں۔ معائنہ کاروں کے جوتوں سے جاسوسی کی چپس ملی ہیں۔